وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به
ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. فرما رہے تھے زینت القرا محترم جناب قاری نعیم الرحمان صاحب. اس پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں التماس کروں گا ہمارے تشریف لائے ہوئے مہمان محترم جناب محمد طفیل صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور حمدیہ اور نعتیہ کلام ہماری سماعتوں کی نظر فرمائیں. محترم جناب محمد طفیل صاحب. فضیلت الشیخ حضرت علامہ پروفیسر محمد ابراہیم بھٹی صاحب کے ساتھ تشریف لائے ہوئے مہمان
ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں جو ان کے ساتھ تشریف لانے والے رفقائے کار ہیں۔ اسی طرح گزارش ہے محترم جناب ملک محمد اسماعیل صاحب سے کہ وہ بھی آگے تشریف لے آئیں۔ کرسیاں انہی کے لیے محو انتظار ہیں، وہ آگے تشریف لائیں۔ اور میں نے پہلے بھی درخواست کی ہے جامعہ کے اساتذہ کرام سے کہ وہ بھی قاری عبدالرحیم راسک صاحب مجھے نظر آ رہے تھے، قاری نعیم اللہ صاحب، اسی طرح قاری عبدالرؤف صاحب جو کہ ہمارے ادارہ کی زینت ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ ذرا سٹیج کی زینت بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی جذباتی ہو کے اور خوشیاں دے وچ بہت زیادہ اگے جا کے بڑے فخریہ طور تے کہنا چاہنا کہ شاہ صاحب حافظہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ انہاں دی رحمت اللہ جیوندیاں تے بھی ہوے بھئی، ضروری نہیں ہے کہ مردہ ہی ہوے تے پھر رحمت اللہ کہنا ہے، بلکہ زندیاں تے اللہ دی رحمت ہو جائے اور تواڈے تے ہوے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہندے ہیں کہ نہیں بولو؟ تو یہ کوئی اچنبا نہیں ہے، لیکن دونوں یک مشت لفظ نکل جانا یہ بھی ایک میرے واسطے خاص اللہ سونے دا عطیہ ہے۔ تو میں فخریہ کہہ سکنا کہ شاہ صاحب نو مل کے انتہائی خوشی ہوئی، اور پرسوں چوتھ ماشاءاللہ زیارت کی تھی، آج انہاں حکم دیتا میں حاضر ہو گیا، تو سارے ویراں دا سینہ ٹھار دیاں گا، اگر سینہ نہ ٹھارا تو 1 to 5 انعام ہے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ دوبارہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کافی ایسے اعمال نے، اعمال صالحہ کہ جنہاں دے اتے صرف اہل حدیث جماعت نو تر امتیاز ہے کہ انہاں نے وہ سنتاں سینے لائیاں، اس نو الحمدللہ کما حقو ہو عمل پیرا ہو کے دکھایا۔ انہاں چک سنت نبوی اور سنت متواترہ یہ ہے کہ سنت کی یہ داڑھی، یہ بولو سنت داڑھی ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام دی سنت ہے، اور تمام صحابہ کرام دی سنت ہے، تابعین دی سنت ہے، اور ہر سہل انسان دی سنت ہے مرداں واسطے۔ تو اس اتنے میرا زور ہے اج کل، اور شاہ صاحب بھی ماشاءاللہ بڑا اس نو پسند فرمایا۔ تو اج میں تمہوں سارے سنا دینا چاہنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصل الشواربی وف اللحا، کہ داڑھی بڑھاؤ مونچھیں کتراؤ، بولو داڑھی بڑھاؤ مونچھیں کتراؤ، اور آقا دو جہاں نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا داڑھی کو معاف کر دو۔ تو اس لئی نالے داڑھی رگڑ کے منہ نائی جاندے ہو، تے نالے اینو سنتے رسول آندے ہو۔ بھئی نالے داڑھی رگڑ کے منہ نائی جاندے ہو، داڑھی چٹاں واسطے بڑا خاص تحفہ ہے۔ نالے داڑھی رگڑ کے منہ نائی جاندے ہو، تے نالے اینو سنتے رسول آندے ہو۔ داڑھی تائیں سنتے رسول جان کے پھر کیوں مناؤندے ہو فضول جان کے۔ داڑھی تائیں سنتے رسول جان کے تے پھر کیوں مناؤندے جے فضول جان کے۔ اے من کے تے نالی چ وگائی جاندے ہو، او نالے اینو سنتے رسول آندے ہو۔ آقا نال 10 پھر پیار کا دائے، دعویٰ تیرا 10 دعوے دار کا دائے۔ بھئی نبی نال 10 پھر پیار کا دائے، دعویٰ تیرا 10 دعوے دار کا دائے۔ سکیاں محبتاں جتائی جاندے ہو، اے سکیاں محبتاں جتائی جاندے ہو، تے تائیوں داڑھی رگڑ کے منائی جاندے ہو۔ آقا نو تے داڑھی ایڈی سونی سجدی، نبی دا پیار نال سینہ کجدی۔ نبی نو تے داڑھی ایڈی سونی سجدی، نبی دا پیار نال سینہ کجدی۔ تسی اینو فیشنی بنائی جاندے ہو، او تسی اینو فیشنی بنائی جاندے ہو، تے نالے اینو سنتے رسول آندے ہو۔ آقا دے مریداں نال منائیاں داڑیاں، شوق نال چہرے تے سجائیاں داڑیاں۔ بھئی نبی دے صحابہ نال منائیاں داڑیاں،
ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਜਾਈਆਂ ਦਾੜੀਆਂ, ਸਹਾਬਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਜਤਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਹਾਬਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਜਤਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਾੜੀ ਰਗੜ ਕੇ ਮੁਨਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸਾਂ ਖੌਰੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਲ ਜੇ, ਮਨਾਉਣਾ ਕਤਰਾਉਣਾ ਯਾਰੋ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜੇ। ਤੁਸਾਂ ਖੌਰੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਲ ਜੇ, ਮਨਾਉਣਾ ਕਤਰਾਉਣਾ ਯਾਰੋ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜੇ। ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਠੱਪ ਵੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਐ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਠੱਪ ਵੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਐਨੋ ਸੁਨਤੇ ਰਸੂਲ ਆਂਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਦਾਵਾ ਕਾਦੇ ਲਈ, ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਐਵੇਂ ਸ਼ਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ ਕਾਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਦਾਵਾ ਕਾਦੇ ਲਈ, ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਐਵੇਂ ਸ਼ਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ ਕਾਦੇ ਲਈ। ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਰਗਾਂ ਨੂੰ ਫੁਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਓਏ ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਰਗਾਂ ਨੂੰ ਫੁਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸੁਨਤੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਭੁਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਕਦੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, रसूल के गुलाम हैं। जो हो न इश्क मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। गुलामी रसूल में मौत कबूल है लेकिन दाढ़ी कबूल, मौत कबूल है और दाढ़ी कबूल। गुलाम है नहीं कहते थक दे, चेहरे ते नहीं सुनते रसूल रख दे। आशिके रसूल भी सदाई जांदे हो, ओए आशिके रसूल भी सदाई जांदे हो, ते नाले दाढ़ी रगड़ के मुनाई जांदे हो। करो जरा इधर ध्यान दोस्तो, आका दा सुनावा फरमान दोस्तो सल्लल्लाहु। करो जरा इधर ध्यान दोस्तो, मैं नबी दा सुनावा फरमान दोस्तो। जिन्हों अज दोस्तो भुलाई जांदे हो, ओ जिन्हों अज दोस्तो भुलाई जांदे हो, ते ताइयों दाढ़ी रगड़ के मुनाई जांदे हो। नबी फरमाया मुछा ताई कट्टे हो, दाढ़ी नो मुआफ तुसी घर सट्टे हो। नबी फरमाया लबा ताई कट्टे हो, ते दाढ़ी नो मुआफ तुसी घर सट्टे हो। दाढ़ी मुन मुछा नो वधाई जांदे हो, ए दाढ़ी मुन मुछा नो वधाई जांदे हो, ते नाले दाढ़ी सुनते रसूल आंदे हो। पढ़ वेखो कहंदा है कुरान दोस्तो, पक्के सच्चे बनो मुसलमान दोस्तो। भी पढ़ वेखो कहंदा है कुरान दोस्तो, ओ पक्के सच्चे बनो मुसलमान दोस्तो। बेगाने बाण वेला क्यों लगाई जांदे हो, बेगाने बाण वेला क्यों लगाई जांदे हो, ते ताइयों दाढ़ी सुनते रसूल आंदे हो। बई नाले इनू रगड़ के मुनाई जांदे हो, ते नाले दाढ़ी सुनते। ये समझ आई है कि नहीं पूरी? तो किथे मुसलमाना तेरी मुसलमानी है, ओए हार तेरे काम विच बेईमानी है। बे किथे मुसलमाना तेरी मुसलमानी है, ओए हार तेरे काम विच बेईमानी है। सोचिया नहीं कदे केड़े पासे जा रहा, तू सोच मेरे वीर वेला लंघी जा रहा। झूठ नू बना लिया तूफान जान के, पुरान वल्लों भन्नना है कन जान के। झूठ नू बना लिया तूफान जान के, पुरान वल्लों भन्नना है कन जान के। शैतान पापी तैनू केड़े पासे पा रहा, तू सोच मेरे वीर वेला लंघी जा रहा। हजूर ते नहीं दसे आए जश्न मिलाद, ये भी नकदिए और 1 मिनट जान छड़न लगा इंशाअल्लाह। तो हजूर ते नहीं दसे आए जश्न मिलाद, दसो फिर किन्ने भैया कीता जे इजाद। हजूर ते नहीं दसिया ए जश्न मिलाद, ते दसो फिर किन्ने भैया कीता जे इजाद। सिहाबा कदों कोठियां ते लाइयां झंडियां, मिठे पानी दुध ना मिठाइयां वंडियां। सिहाबा कदों कोठियां ते लाइयां झंडियां, मिठे पानी दुध ना मिठाइयां वंडियां। आका दी तालीम उत्ते पूरा एतमाद, हजूर ते नहीं दसिया ए जश्न मिलाद। अबू बकर कीती है खिलाफत 2 साल, 11 साल उम्र ताई आया नहीं ख्याल। अबू बकर कीती है खिलाफत 2 साल, 11 साल उम्र नो में आया नहीं ख्याल। ये जश्न जलूस ना कोई नारे जिंदाबाद,
او جشن جلوس نہ کوئی نعرے زندہ باد، حضور تے نہیں دسیا اے جشن میلاد۔ 12 سال کیتی اے خلافت سمان، 5 سال علی نو بھی آیا نہیں دھیان۔ 12 سال کیتی اے خلافت سمان، 5 سال علی تائیں آیا نہیں دھیان۔ آیا 20 سال نہیں معاویہ نو یاد، تے دسو پھر کن بیعہ کیتا جے ایجاد۔ صحابہ کدو کوٹھیاں تے لائیاں جھنڈیاں، میٹھے پانی دودھ نہ مٹھائیاں ونڈیاں۔ آقا دی تعلیم اتے پورا اعتماد، اوہ نبی دی تعلیم اتے پورا اعتماد۔ حضور تے نہیں دسیا اے جشن میلاد۔ جنہاں نو یہ نعت پسند نے 1000 نعت ہوئے گی، کاپی یہ صرف 500 دی بار ملے گی انشاءاللہ۔ جنہاں لینی ہے یہ نعت لبن دیاں انشاءاللہ۔ محترم ساتھیو، آج کا جامعہ امام بخاری کے ششماہی امتحانات کے رزلٹ کی اناؤنسمنٹ بھی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے لیے بڑی مسرت کی بات ہے کہ ہمارے بھائی جناب ابو بکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے 6 بیٹیوں کے بعد بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام انہوں نے محمد رکھا، یعنی محمد بن ابو بکر الصدیق۔ تو اگر یہ خوشی کسی بے دین کے گھر آتی تو اس موقع پر وہ شیطان کو راضی کرتا اور رحمان کو ناراض کرتا۔ میں ان کی سوچ کو، ان کی فکر کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس موقع پر لوگوں کو خوشی میں دین سنانے کا ایک پروگرام بنایا۔ اور پھر یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پروگرام کے موقع پر ہمیں یہ موقع میسر عطا فرمایا کہ سرزمین مقام حیات، جس کے ذرات در و دیوار ایک شیر کی گرج سن سن کے مسلک اہل حدیث کی صداقت اور حقانیت کی گواہی دے رہے تھے۔ میری مراد عالم اسلام کے عزیز عظیم سکالر محسن جماعت فضیلت الشیخ پروفیسر محمد ابراہیم بھٹی صاحب کہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑے لمبے عرصے کے بعد ہمیں ان کے دیدار کا اور ان کے بیان کی سماعت کا موقع عطا فرمایا۔ یقیناً ایک سرگودا ہی کیا، پورا پنجاب ہی کیا، ملک پاکستان کے تمام صوبہ جات ہی کیا، پورا بر اعظم ایشیا کیا، پوری دنیا میں شیخ محترم کے لائیو بیانات، ریکارڈڈ بیانات نے حق کو صداقت کے پریرے بلند کیے۔ اور ہم دعا گو ہیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے شیخ محترم کو پھر سے صحت عطا فرمائی ہے، الحمدللہ دلائل کی وہ دھاک اب بھی باقی ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس شعر کو پھر سے وہ گرج عطا فرما اور مالک کائنات اپنے خزانوں سے شیخ محترم کو مکمل صحت یابی عطا فرمائے۔ میں انہی دعاؤں کے ساتھ درخواست کروں گا ہماری جماعت کے عظیم شخصیت، سرمایہ مسلک اہل حدیث، پاسبان مسلک اصحاب محمد، فضیلت الشیخ حضرت مولانا پروفیسر محمد ابراہیم بھٹی صاحب حافظہ اللہ تبارک و تعالی، جو اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. جامعہ امیر المومنین فی الحدیث سیدنا امام بخاری اہل حدیث سرگودا جماعت کے اس عظیم مرکز میں کافی دنوں کے بعد حاضری کا موقع ملا. مجھ جیسے طلباء جب ان مدارس کے اندر جامعات کے اندر حاضر ہوں تو اس نیت کے ساتھ کہ اہل علم مشائخ مدرسین ان سے مستفید ہویا جائے. آج بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ میری جماعت کی نامور علمی شخصیات اس مرکز کے اندر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے دیر تک دین کا کام لیتا رہے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. مجھے خوشی ہوئی کہ کافی دنوں کے بعد آپ طلباء سے اساتذہ کرام سے ملاقات ہو گئی، دعائیں مل گئیں. اللہ تعالیٰ اس مرکز کو تا قیامت آباد فرمائے. میرے بعد علماء کرام علمی فکری منہجی گفتگو فرمائیں گے. میں چند جملے آپ کے سامنے پیش کروں گا. دیکھیں، ایک اصول ہے جس پر سب کا اتفاق ہے، متفق والا ایک ایسا اصول جس میں کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. چاہے کوئی حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، اہل الحدیث ہوں، سب کا اتفاق ہے. وہ اصول کیا ہے کہ اگر ایک طرف قول رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم، عمل رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری طرف قول صحابی ہو یا عمل صحابی ہو رضی اللہ عنہ، اور ان کے درمیان تعارض ہو، تو سب کا اتفاق ہے کہ اس شکل میں
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان راجح ہے اور صحابی کا قول مرجوح ہے۔ ان قول الصحابی حجت ما لم ينفع شیء من السنت۔ یہ جملہ امام ابن حمام حنفی نے ہدایہ کی شرح فتح القدیر میں لکھا ہے۔ کہ نبی علیہ السلام کی حدیث راجح ہے، صحابی کا قول مرجوح ہے۔ یہی بات ملا علی قاری حنفی نے مرقات میں کہی ہے۔ یہی بات مولوی اشرف علی تھانوی نے احیاء السنن میں کہی ہے، اور یہی بات ظفر احمد تھانوی نے اعلاء السنن میں بیان کی ہے۔ مولوی سرفراز صفدر نے بھی حکم ذکر بالجہر کے اندر بھی اسے ذکر کیا ہے۔ مولوی محمد شریف بریلوی نے بھی اپنی کتاب کے اندر دلائل المسائل کے اندر یہی بات بیان کی۔ بڑا مبارک اصول ہے، بات اسی طرح ہے جو کہی گئی ہے کہ اگر ایک طرف قول رسول ہو، عمل رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری طرف عمل صحابی ہو، قول صحابی ہو رضی اللہ عنہ وارضا، تو صحابی کے قول کو نہیں لیا جائے گا، صحابی کے عمل کو نہیں لیا جائے گا۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ وہ مثالیں بھی اپنے اندر بڑا وزن رکھتی ہیں۔ مثلا احناف نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علقمہ اور اسود آئے، نماز کا وقت تھا، تو انہوں نے ایک کو دائیں طرف کر لیا، دوسرے کو بائیں طرف کر لیا، اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ تو انہوں نے خود لکھا ہے یہ صحابی کا عمل ہے، عبداللہ بن مسعود کا عمل ہے رضی اللہ عنہ، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی عمل بھی اس کے برعکس ہے۔ جب 3 افراد ہوں تو جو امام بنے گا وہ آگے ہوگا، 2 جو مقتدی ہیں وہ پیچھے مل کے کھڑے ہوں گے، سب کو اتفاق۔ عبداللہ بن مسعود کی تطبیق کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ رکوع کے اندر وہ گھٹنوں پر ہاتھ نہیں رکھتے تھے، بلکہ دونوں گھٹنوں کے درمیان اپنے ہاتھوں کو ملا لیتے تھے، جس کو تطبیق کہتے ہیں۔ تو ان دوستوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے یہ عبداللہ بن مسعود کا عمل ہے رضی اللہ عنہ، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کیا ہے؟ آپ رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے تھے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کا عمل جو ہے وہ راجح ہے، عبداللہ بن مسعود کا عمل مرجوح ہے۔ بات بالکل مناسب ہے، درست ہے، اور اس کے اندر بڑا وزن ہے۔
میں کہتا ہوں کہ یہی موقف صحابہ کرام کی تھی، یہی عقیدہ صحابہ کرام کا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مقابلے میں، آپ کے فرمان کے مقابلے میں، وہ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کے قول کو حجت نہیں مانتے تھے، بلکہ حدیث کے مقابلے میں ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کروایا کہ جو عورت بدکاری میں پکڑی گئی ہے، جس کا دماغی توازن صحیح نہیں ہے، اس کو میدان میں لے جاؤ، اس کو سنسار کر دو۔ اعلان سننے والوں میں سے ایک شخص سیدنا عمر کے دفتر میں آیا۔ کون ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ آ کر چیلنج کر دیا اور سیدنا عمر کو ان کے فیصلے کے مقابلے میں نبی علیہ السلام کی حدیث سنائی۔ الا ان القلم قد رفع عن ثلاثۃ، اے امیر المومنین، آپ کو معلوم نہیں کہ 3 آدمی مرفوع القلم ہیں، ان کی غلطی کو نہیں لکھا جاتا۔ کون؟ النائم حتی یستیقظ، ایک آدمی جو سویا ہوا ہے، نیند کی حالت میں اس سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے، کوئی جملہ ادا ہو جائے جو غیر شرعی ہو، نہیں لکھا جاتا۔ والغلام حتی یحتلم، بلوغت سے پہلے کا بچہ مرفوع القلم ہے، لیکن مرفوع القلم ہے گناہ کے حوالے سے۔ اللہ کا انصاف دیکھیے، اللہ کی رحمت دیکھیے کہ بلوغت سے پہلے بچے سے غلطی ہو گئی، مرفوع القلم ہے، لیکن اگر نیکی ہو گئی اس کے ماں باپ کے کھاتے میں لکھی جاتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حج کے موقع پر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی حج کے لیے گئے ہوئے تھے، ایک عورت نے اپنے معصوم بچے کو، دودھ پیتے بچے کو نبی علیہ السلام کے سامنے کیا اور عرض کرنے لگی، یہ میرے ساتھ ہے بچہ، اور پورے حج کے ارکان میں یہ میرے ساتھ رہے گا، میرے بغل میں ہے۔ بیت اللہ کے طواف کے وقت، صفا مروہ کی سعی کے وقت، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں میرے ساتھ ہوگا۔ الہذا حج، کیا اس کا بھی حج ہو جائے گا؟ نبی علیہ السلام فرمایا، نام والا کے اجر، حج اس کا ہو جائے گا لیکن ثواب تجھے ملے گا۔ تیسرا آدمی کون ہے؟ جس کا دماغی توازن صحیح نہیں، مجنون ہے۔ سیدنا عمر نے یہ حدیث سنی تھی، اس وقت لگتا ہے کہ استحضار نہیں تھا، اس وقت یاد نہیں تھی۔ جب سنی، جی ہاں حدیث تو ہے، تو سیدنا علی نے فرمایا، ما بال ہذہ ترجم، جب اعلان ہو رہا ہے کہ اس کا دماغی توازن صحیح نہیں ہے، جس کا دماغی توازن صحیح نہ ہو وہ تو مرفوع القلم ہے، پھر اس کو سنسار کیا جائے گا۔
ارسلها یا عمر، اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ، حدیث کا تقاضا یہ ہے اپنے فیصلے کو کینسل کرو، محمد مصطفیٰ کی حدیث کو جاری کرو۔ فَأَرْسَلَهَا وَجَعَلَ يُكَبِّرُ، سیدنا عمر نے جو حکم نامہ جاری کیا تھا اس کو کینسل کیا، اور ساتھ ہی اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، مانا اے اللہ تو نے مجھے اچھے ایسے ساتھی دیے ہیں، اگر میں غلطی کروں اصلاح کرنا جان دیں۔ صحابہ کرام کا منہج یہی تھا، ان کی فکر یہی تھی، اس اصول پر سب کو اتفاق ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس امت کی افضل ترین جماعت کون سی ہے؟ تو آپ کہیں گے صحابہ کرام۔ شان میں، عظمت میں، مقام میں، فضیلت میں، منقبت میں صحابہ کرام اس امت کی افضل ترین جماعت، افضل ترین جماعت۔ ان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ یہ بات ہم سب کہتے ہیں، اور ہمارے بعض ساتھی جذبات میں آ کر کچھ جملے کہہ دیتے ہیں، سوچتے نہیں کہ ہم نے کیا کہا۔ مثلا امام ابو حنیفہ سب کو رحمہ اللہ، بہت بڑے امام تھے، ان کی ایک شان ہے، ان کا ایک مقام ہے، اس میں کوئی انکار نہیں۔ جب ہمارے بعض دوست جذبات میں آتے ہیں تو آ کر کہہ دیتے ہیں وہ تابعی تھے، صحابہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، صحابہ کے شاگرد تھے، تو یہ غلو ہے، غلو ہے۔ امام کا احترام کرو لیکن غلو سے بچو۔ یہ جملہ کہہ کر تم نے امام صاحب کی توہین کی، امام صاحب کی عزت کو کم کی ہے۔ کیوں؟ مثلا امام ابن حبان نے مجروحین کے اندر لکھا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول نکلا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ما لقیتو فی من لقیتو افضل من عطاء۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں جتنے لوگوں سے ملاقات کی ہے، امام عطا بن ابی رباح سے افضل میں نے کسی کو نہیں پایا۔ امام عطا کون ہے؟ تابعی ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں جتنے لوگوں کو دیکھا ہے، جتنے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے، امام عطا سے افضل میں نے کسی کو نہیں دیکھ رہا۔ امام عطا تو تابعی ہیں، اگر امام صاحب نے کسی صحابی کو دیکھا ہوتا، صحابی سے ملاقات کی ہوتی، کیا صحابی کو دیکھنے والا کسی تابعی کے بارے کہہ سکتا ہے کہ اس سے افضل میں نے کسی کو نہیں دیکھا؟ نہیں کہہ سکتا۔ صحابہ کو دیکھنے کے بعد اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعی کے بارے کہتے ہیں ان سے افضل نہیں دیکھا، یہ صحابہ کی توہین ہے، صحابہ کی شان میں کمی ہے۔ اگر اس کو آپ برداشت نہیں کرتے اور ہم بھی برداشت نہیں کرتے تو پھر ماننا پڑے گا کہ امام حنیفہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ میں نے امام عطا بن ابی رباح سے افضل آج تک کسی کو نہیں دیکھ رہا۔ ولا لقیتو فی من لقیتو اکذب من جابر الجوفی، اور فرماتے ہیں میں نے زندگی میں جتنے لوگوں سے ملاقات کی ہے
جابر جوفی سے بڑھ کر کسی کو جھوٹا میں نے نہیں پایا۔ اگر امام حنیفہ کا یہ جملہ صحیح ہے اور یقیناً صحیح ہے تو اس کا معنی یہ کہ امام صاحب نے کسی صحابی سے ملاقات نہیں کی، وہ تابعی نہیں ہے بلکہ تبع تابعی ہے۔ بہرحال میں واپس آتا ہوں، جزاک اللہ خیر، اکرمکم اللہ۔ واپس آتے ہیں، صحابہ کرام اس امت کی افضل ترین جماعت ہیں۔ جب افضل ترین جماعت میں سے کسی شخصیت، کسی صحابی کا قول یا فعل نبی علیہ السلام کی حدیث سے متصارم ہو، متصادم ہو، ٹکرائے، تو صحابی کا وہ قول مرجوع ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، صحابہ کے بعد آنے والے لوگ جو اس مقام میں، شان میں صحابہ سے کم ہیں، وہ تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، محدثین ہوں، ائمہ کرام ہوں، کوئی بھی ہوں، کیا کوئی ہے جن کا مقام صحابہ سے بڑھ کر ہو؟ نہیں ہے۔ تو پھر ہم تو آج بھی صحابہ کے دور کے بعد تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، آج 1400 سال گزر گئے، آج بھی جس اصول پر اتفاق کیا تھا، آج زمین کی پشت پر واحد جماعت اہل حدیث ہے جو آج بھی اس اصول پر متفق ہے۔ ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے ان لوگوں سے کہ جو اصول میں، اصول پر اتفاق کرنے میں ہمارے ساتھ تھے، جب صحابہ کا دور چلا گیا یہ بھی الگ ہو گئے۔ تو اس کا معنی ہم کیا سمجھیں گے؟ ہم کیا سمجھیں گے کہ منبر و محراب پر صحابہ کے اقوال کو، صحابہ کے فتاویٰ کو حدیث کے مقابلے میں رد کیا گیا، ٹھیک ہے، چھوڑ دیا گیا، ٹھیک ہے، لیکن صحابہ کرام کے بعد مخصوص شخصیات کا جب وقت آیا تو کہا نہیں، اب تو تعویل کر کے قرآن کی آیت کو چھوڑیں گے، تعویل کر کے حدیث کو چھوڑیں گے، لیکن حدیث اور قرآن کے مقابلے میں امام کا جو قول ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہے اصل اختلاف۔ خام خواہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ شاید نماز میں اختلاف ہوگا، اللہ جانتا ہے کسی ایک مسئلے میں بھی ہمارا اختلاف نہیں، نہ نماز میں، نہ روزے میں، نہ حج میں، نہ زکوٰۃ میں۔ ہمارا اختلاف صرف اس نقطے پر ہے، یہاں اتفاق ہو جائے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، سارے مسائل کا حل ہو جائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں جس طرح آپ نے حدیث کے مقابلے میں صحابی کے قول کو، فعل کو چھوڑا، مہربانی کریں نبی علیہ السلام کی حدیث کے مقابلے میں ائمہ کے اقوال کو، فتاوے کو بھی چھوڑ۔ اگر صحابی کا قول حجت نہیں ہے تو امام کے قول کہاں حجت ہو سکتے ہیں میرے بھائیوں؟ اب ائمہ کرام میں سے ہر ایک کے بارے عزت اور احترام ہمارے دلوں میں بھی ہے، لیکن ان کو وہ مقام دیں جو ان کا مقام ہے۔
غلو نہ کریں. ایاکم والغلو فإنما ہلاک من کان قبلکم الغلو. تم سے پہلے لوگوں کی بربادی بھی غلو کی وجہ سے ہوئی. غلو نہ کرو، نہ افراط نہ تفریط، اعتدال کا راستہ اختیار کرو. محبت میں، عقیدت میں غلو بربادی ہے. سابقہ قوموں کی تباہی اسی میں ہوئی. یہ ہے بنیادی نقطہ. ہر مسئلے میں حدیث کو چھوڑ دینا، قول امام کو لے لینا، حکم امام کو لے لینا، رائے امام کو لینا، اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. ہمارے ان جامعات میں طلباء آتے ہیں اور ہمارے اساتذہ کرام جہاں طلباء کو اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، توحید، اس کی تعلیم دیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام، آپ کی رسالت، آپ کی شریعت، صحابہ کرام ان کا مقام، اس کے ساتھ ساتھ ائمہ دین، محدثین، ان کی عظمت کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. ہاں، اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. دین اللہ کی وحی کا نام. جو کچھ اللہ کی وحی میں ہے وہ دین. اور اللہ تعالیٰ کی وحی میں دو چیزیں، ایک قرآن ہے، ایک حدیث. الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ. ان دونوں میں فرق اتنا ہے. قرآن اللہ کی وحی ہے، اللہ کی کتاب ہے. حدیث اللہ کی وحی سے ہے، الفاظ محمد رسول اللہ کے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزٍ. تو اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے ان مدارس میں طلباء کو وقت دیا جاتا ہے اور دلائل کے ساتھ عقیدے اور عمل کی اصلاح کی جاتی ہے. آج بھی میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ زیادہ تعداد طلباء کی ہے. انشاءاللہ ہمارے اساتذہ کرام ان کو انشاءاللہ علمی، فکری، منہجی درس ارشاد فرمائیں گے. میری حاضری کو کافی سمجھیں، پھر میں نے سفر کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واخر الحمد للہ رب العالمین. وہ علماء کرام جو اس وقت میری نظروں میں گھوم رہے ہیں، یعنی اگر کسی کا نام میری زبان سے رہ جائے تو یہ میری نظر کی کمی ہوگی، کوتاہی ہوگی، دل کی نہیں. تو میں گزارش کروں گا حضرت مولانا محمد عارف نوید صاحب سے، آپ آگے تشریف لائیں. اسی طرح میں پھر گزارشوں کے انبار ڈھیر کر دوں گا حضرت مولانا قاری عبد الرؤف صاحب سے، صدر مدرس شعبہ تحفیظ القرآن سے، کہ آپ ہماری ان سیٹوں کو عزت بخشیں اور آگے تشریف لے آئیں. اسی طرح میں گزارش کروں گا ہمارے محسن سید عبد القادر شاہ صاحب نقوی سے کہ آپ بھی سٹیج پہ تشریف لائیں.
اللہ तबारक व ताला आपको कामिल सेहत अता फरमाए। आप स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। मोहतरम राना मोहम्मद अहमद साहब 104 चक से तशरीफ़ लाए हैं। आपसे इल्तमास है कि आप स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। और दीगर जो उलमाए किराम मौजूद हैं, मैं मोहतरम भाई अमीर मुआविया हरगन साहब से गुजारिश करूंगा कि आप उन्हें स्टेज पे भेजें। अब प्रोग्राम का सिलसिला जब मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं तो मैं देखता हूं कि इस वक्त बिजलियां गिराने के लिए तैयार हैं हमारे मसऊलुल इम्तिहानात फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद मुज़म्मिल साहब हफ़िज़हुल्लाह तबारक व तआला, जिनकी आमद बहुत सारों को खुश करेगी और कुछ को परेशान करेगी। यकीनन जिन्होंने मेहनत की होगी उनकी दुनिया संवर जाएगी और जिन्होंने मेहनत नहीं की होगी उनकी भी इंशाअल्लाह आइंदा संवर जाएगी। और उनके साथ साथ असरी दुनिया उजाड़ने या संवारने के लिए मेरी दाईं जानिब हमारे स्कूल सिस्टम के प्रिंसिपल मोहतरम जनाब सर ज़ुबैर साहब, वो भी तशरीफ़ ले आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह बाईं जानिब हैं। तो मैं सबसे पहले इल्तिमास करूंगा असरी इम्तिहानात का रिज़ल्ट पेश करने के लिए। और ये आपको बतलाता चलूं, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी बखूबी जानते हैं क्योंकि इदारा आपका अपना है और इसकी तमाम मालूमात आप रखते हैं कि हमारे जामिया में जहाँ पर शोबा तहफ़ीज़ुल कुरान, तजवीद व क़िराअत, शोबा तखस्सुस, शोबा नाजरा, ये तमाम अपने मंजिल की तरफ रवां दवां हैं। वहीं पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो तलबा किराम तशरीफ़ लाते हैं, हम दीनी उलूम के साथ साथ दुनियावी उलूम, असरी तालीम के साथ भी अपनी बिसात के मुताबिक उनके दामन को भरने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मिडल से लेकर एमए तक अल्हम्दुलिल्लाह तालीम का सिलसिला जारी है। और मेरी दाईं जानिब आप देख रहे हैं कि ये जो गुलदस्ता सजा हुआ है ये हमारे जामिया के स्कूल के असातिज़ा किराम हैं। अल्लाह ताला इस गुलदस्ते को मज़ीद संवारे और इनके चेहरे को फूलों से सजाए। आमीन तो कह दें। अब भी ना हो कबूल तो किस्मत की बात है। आमीन कह रहे हैं मेरी हर दुआ के साथ। मैं इल्तिमास करूंगा मोहतरम जनाब सर ज़ुबैर साहब से आप तशरीफ़ लाएं और असरी इम्तिहानात का, शशमाही इम्तिहानात का रिज़ल्ट अनाउंस फरमाएं। रिज़ल्ट तो बोर्ड पे आवेज़ा होगा, यहाँ पर जो पोजीशन होल्डर तुलबा होंगे उनमें इनामात तकसीम किए जाएंगे और उनके नाम अनाउंस किए जाएंगे। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. First of all, I would like to introduce myself. My name is Muhammad Zubair Taslim. I am principal of Imam Bukhari school system. I am serving for Imam Bukhari school system since last 5 years. And then I would like to thank the whole faculty members of Jamia Imam Bukhari, and especially thanks to the CEO Imam Jamia Imam Bukhari Sayyid Sibtain Shah Sahab and His Excellency our honorable guest Mohtaram Janab Ibrahim Bhatti Sahab and Mohtaram Janab Qari Binyamin Abid Sahab. इनामात के सिलसिले को शुरू करते हुए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जामे इमाम बुखारी में इमाम बुखारी स्कूल सिस्टम गुज़िश्ता 6 सालों से फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। इसके अंदर शोबा तहफ़ीज़ुल कुरान के तुलबा इकराम को भी असरी उलूम से आरास्ता किया जाता है। नीज़ शोबा दरस निज़ामी के अंदर जो तुलबा इकराम पढ़ते हैं उन्हें भी
اصلی علوم امام بخاری اسکول سسٹم پرووائڈ کر رہا ہے۔ سب سے پہلے شعبہ حفظ کے اندر طلباء کرام کو انعامات دیے جائیں گے، لہذا شعبہ حفظ کے طلباء متوجہ ہوں۔ انعامات کی تقسیم کے لیے سب سے پہلے میں دعوت دوں گا محترم جناب شیخ عبدالغفار کاظم صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور طلباء کی حوصلہ افزائی کریں۔ محترم جناب شیخ عبدالغفار کاظم صاحب اگر اسٹیج پر موجود ہیں تو تشریف لے آئیں۔ انعامات کی تقسیم کے لیے میں دعوت دوں گا محترم جناب شیخ عبدالواجد صاحب کو، اسٹیج پر تشریف لائیں اور طلباء کی حوصلہ افزائی کریں۔ شعبہ حفظ 5th کلاس میں 3rd پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم محمد زید خالد، شعبہ حفظ 5th کلاس میں 3rd پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم محمد زید خالد۔ شعبہ حفظ 5th کلاس 2nd پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم عبد الحنان، اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اسی طرح شعبہ حفظ میں 5ویں کلاس کے اول درجے پر فائز ہونے والے طالب علم اسد اللہ، آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور شیخ صاحب کے دستے مبارک سے انعام وصول کریں۔ جزاک اللہ شیخ صاحب۔ اب میں دعوت سخن دوں گا محترم جناب ملک منصب بوان صاحب کو، وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور طلباء کی حوصلہ افزائی کریں۔ شعبہ حفظ 6 کلاس 3rd پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم سمامہ عبداللہ، اسٹیج پر تشریف لائیں۔ سمامہ عبداللہ، شعبہ حفظ 6 کلاس 2nd پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم عبداللہ فیصل۔ سکس کلاس میں اول پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب طالب علم حسن طلحہ، 1st پوزیشن ہولڈر اسٹوڈنٹ حسن طلحہ۔ جزاک اللہ۔ شعبہ حفظ کے انعامات کا سلسلہ جاری ہے، تو میں آپ احباب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شعبہ حفظ کے اندر جو طلباء کرام عصری علوم حاصل کر رہے ہیں ان کا اسکول ٹائم عصر کی نماز کے بعد ہوتا ہے، لیکن جب بھی ہم پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو طلباء کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ہمیں اسی طرح محسوس ہوتی ہے کہ جیسے ابھی نئی ان کے اندر انرجی آئی ہے اور ابھی سے انہوں نے مکمل طور پر یہ تندرست ہوتے ہیں اور چست ہوتے ہیں پڑھائی کے لیے۔ تو طلباء کی یہ پڑھنے کے والے سے جو یہ محبت ہے، اس کے لیے یہ بہت اچھا لگتا ہے اس چیز کو دیکھ کر۔ تو 6 شعبہ حفظ کے اندر جو طلباء ہیں 7th کلاس کے، ان میں 3rd پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم محمد شعیب امانت، اسٹیج پر تشریف لائیں۔ انعام کی تقسیم کے لیے محترم جناب شیخ مزمل صاحب سے التماس کرتے ہیں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ مانس صاحب نظر نہیں آئے، میں وہی چاہتا تھا کہ وہ خود انعام دیتے۔ شیخ صاحب بیٹھ۔ شعبہ حفظ 7th کلاس 2ری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم محمد دانش، 7th کلاس میں اول پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم عبداللہ مسعود۔ یہ طالب علم ہمارے پاس 5th کلاس سے اول پوزیشن پر فائز ہیں۔
5th, پھر اس کے بعد 6 پر بھی، اور الحمدللہ اب 7th کلاس میں بھی انہوں نے اول پوزیشن حاصل کی ہے. جزاک اللہ شیخ صاحب. شعبہ حفظ کے اندر 8th کلاس، چونکہ شعبہ حفظ کے طلباء 5th سے لے کے 9th کلاس تک اسکول سسٹم میں پڑھتے ہیں، تو 8th کلاس کے طالب علم جنہوں نے 3rd پوزیشن حاصل کی ہے، محمد کیف سٹیج پر تشریف لائیں. ڈسپلن کو برقرار رکھیں. انعامات کی تقسیم کے لیے میں دعوت دوں گا محترم جناب معاویہ ہرگن صاحب کو، اسٹیج پر تشریف لائیں. انعامات کی تقسیم کے لیے میں دعوت دوں گا محترم جناب ضیاء اللہ زبیری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں، طلباء میں انعام تقسیم کریں. محمد کیف 3rd پوزیشن. 2nd پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم محمد سبحان. 1st پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم حافظ اسد اللہ. 8th کلاس ڈپارٹمنٹ آف حفظ. 1st پوزیشن ہولڈر اسٹوڈنٹس حافظ اسد اللہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کریں. جزاک اللہ. شعبہ حفظ کے انعامات ہوں اور حفظ کے اساتذہ کرام نہ آئیں، یہ ممکن نہیں ہے. بڑی کلاس کے لیے میں دعوت دوں گا محترم جناب قاری مقبول صاحب کو اور قاری نعیم اللہ صاحب کو کہ آپ دونوں اساتذہ کرام سٹیج پر تشریف لائیں اور 9th کلاس کے طلباء میں انعام تقسیم کریں. شعبہ حفظ 9th کلاس کے طلباء، ان میں 3rd پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم محمد سفیان. شعبہ حفظ 3rd پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم محمد سفیان. 2nd پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم محمد عمر. شعبہ حفظ 2nd پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم محمد عمر. یہ طالب علم ہمارے انگلش سپیکر ہیں اور انگلش سپیچز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں مزید کامیابیاں دے. 9th کلاس میں اول درجے پر جو آنے والے طالب علم ہیں عبد الوہاب. عبد الوہاب آپ سٹیج پر تشریف لائیں اور قاری صاحب کے دستے مبارک سے اپنا انعام وصول کریں. جزاک اللہ استاد محترم. اسی کے ساتھ ڈپارٹمنٹ آف حفظ کے نتائج کا اختتام ہوا جاتا ہے. اب بات کرتے ہیں ان طلباء کرام کی جو علوم دین کے ساتھ ساتھ علوم عصریہ میں بھی اپنی جوہر دکھا رہے ہیں. ان طلباء میں شعبہ درس نظامی کے طلباء کرام ہیں. ان کو انعامات تقسیم کے لیے ہم سٹارٹ کریں گے 8th کلاس سے، چونکہ ہمارا شعبہ درس نظامی 8th کلاس سے لے کے BA تک ایسوسیٹ ڈگری پروگرام تک طلباء کو تعلیم دے رہا ہے. جو طلباء کرام 8ویں کلاس میں ہمارے پاس داخل ہوتے ہیں وہ جامعہ کی جب 6 سال مکمل کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ وہ بچے اپنی BA گریجویشن کو بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں. ان طلباء کرام میں انعامات تقسیم کرنے کے لیے 8th کلاس کے لیے سب سے پہلے میں دعوت دوں گا محترم جناب شیخ ابو یحییٰ نور پوری صاحب کو تو اسٹیج پر تشریف لائیں اور طلباء کرام میں انعام تقسیم کریں. 8th کلاس کے طلباء آپ متوجہ ہوں. اکرام اللہ 3rd پوزیشن، عبد الرحمن جمشید 2nd پوزیشن، عبد اللطیف 1st پوزیشن. یہ طلباء کرام شعبہ حفظ میں جب پڑھتے تھے تب بھی ہمارے اسکول کا حصہ تھے. اب یہ طلباء درس نظامی میں آ گئے ہیں تو ان کی عصری علوم کا سلسلہ باقاعدگی سے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. ELC شاہ صاحب نے پوچھا ہے ELC کے حوالے سے، تو ہمارا ایک
بی اے کے لیے ایسوسیٹ ڈگری پروگرام کے لیے کمرہ مختص ہے. اس کے باہر ہم نے ایک ٹائٹل دیا ہوا ہے ELC کا. تو ELC کا مطلب ہے انگلش لینگویج کورس. وہ طلباء جو FA کمپلیٹ کر لیتے ہیں, انٹرمیڈیٹ کے امتحانات دے لیتے ہیں, ان طلباء کو انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کے فوراً بعد انگلش لٹریچر, انگلش گرامر کے حوالے سے, بیسکس اور لینگویج کے حوالے سے چیزیں سکھائی جاتی ہیں. تو وہ ان طلباء کے لیے وہ کمرہ مختص ہے. جب 3 ماہ کا وہ اپنا انگلش کا کورس مکمل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کی BA کی ایسوسیٹ ڈگری پروگرام کی پراپر کلاس سٹارٹ کر دی جاتی ہے. اس لیے اس کمرے کو ہم نے ELC کہا ہے. جزاک اللہ شیخ صاحب. 9th کلاس میں 3rd پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم کو میں سٹیج پر دعوت دینے لگا ہوں. اس سے پہلے استاد محترم جناب شیخ ابو یا نور پوری صاحب کو, شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب, آپ پلیز سٹیج پر تشریف لے آئیں. ہز ایکسیلنسی محترم جناب شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب. 3rd پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم حسن سلیم. 9th کلاس 3rd پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم حسن سلیم. 9th کلاس 2nd پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم حذیفہ رانا. 9th کلاس 1st پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ظاہر حسین شاہ. نائنتھ کلاس کے تینوں طلباء کرام حسن سلیم 3rd پوزیشن ہولڈرز طالب علم, حذیفہ رانا 2nd پوزیشن اینڈ ظاہر حسین شاہ the 1st پوزیشن آف امام بخاری اسکول سسٹم 9th کلاس. جزاک اللہ شیخ صاحب. امام بخاری اسکول سسٹم کے اساتذہ کرام سٹیج پر تشریف لائیں. چونکہ بڑی کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے تو خواہش ہے کہ آپ انعامات کو تقسیم کریں. فرسٹ ایئر سب سے پہلے شفاقت سر فخر الحق صاحب اینڈ سر احتشام الحق صاحب, آپ سٹیج پر تشریف لائیں, طلباء میں انعام تقسیم کریں. 10th کلاس 3rd پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم عثمان احمد خان سٹیج پر تشریف لے آئیں. 2nd پوزیشن ہولڈر اسٹوڈنٹ 10th کلاس شامیر جاوید اینڈ دا 1st پوزیشن ہولڈر اسٹوڈنٹ عبداللہ عبد اللطیف سن آف محمد عبد اللطیف صاحب. عبداللہ عبد اللطیف طالب علم کی بھی یہ خاصیت ہے کہ یہ چند برسوں سے امام بخاری اسکول سسٹم میں اول درجے پر فائز ہیں. ٹینتھ کلاس میں 3rd پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم, دوبارہ غور فرمائیں, عثمان احمد خان 3rd پوزیشن والے طالب علم, شامیر جاوید 2nd پوزیشن ہولڈر اسٹوڈنٹ اینڈ عبداللہ عبد اللطیف 1st پوزیشن ہولڈر اسٹوڈنٹ 10th کلاس. جزاک اللہ استاد محترم. امام بخاری اسکول سسٹم چونکہ میٹرک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ انٹرمیڈیٹ اور گریجویٹ بھی کروا رہا ہے تو لہٰذا انٹرمیڈیٹ کے طلباء توجہ کریں. آپ میں 1st ایئر کے طلباء کو اناؤنسمنٹ کی جائے گی. 1st ایئر میں 3rd پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم عبید الرحمان, آپ سٹیج پر تشریف لائیں. اور محترم جناب شیخ قاری عبد الرحیم صاحب سے گزارش ہے کہ وہ طالب علم میں انعامات تقسیم کریں. اور 1st ایئر میں 2nd پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ابو خبیب یاسین, ابو خبیب یاسین. 1st ایئر میں اول درجے پر آنے والے طالب علم ذیشان عارف, سٹیج پر تشریف لے آئیں.
4th ईयर का नहीं 3rd ईयर का देखें ADP पार्ट 1 में जज़ाकल्लाह शेख साहब। सेकेंड ईयर में इन तलबा का हालिया रिज़ल्ट आया है, इमाम बुखारी स्कूल सिस्टम के इन तलबा का बोर्ड का भी रिज़ल्ट आया है, और जब बोर्ड का रिज़ल्ट देखा गया तो इन 3 तलबा के नंबर वहाँ पर भी सर फहरिस्त थे। तो 3rd पोजीशन हासिल सेकेंड ईयर में इनामात की तकसीम के लिए मैं दावत दूंगा मोहतरम जनाब CEO जामे इमाम बुखारी हज़रत सैयद सिब्तान शाह साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और तलबा में इनामात तकसीम करें। सेकेंड ईयर में 3rd पोजीशन हासिल करने वाले खुश नसीब तालिब इल्म उज़ैफ़ा अकरम स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। 2nd पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म हंजला रफ़ीक एंड 1st पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म और इनाम वसूल करें। सेकेंड ईयर में तलबाए किराम को इनामात तकसीम किए जा रहे हैं। जुनैद असलम 1st पोजीशन होल्डर स्टूडेंट, सेकेंड ईयर। जज़ाकल्लाह उस्ताद मोहतरम। इंटरमीडिएट का जिक्र हो तो उसके बाद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, क्योंकि आपको इल्म में है कि सानवी तालीम बोर्ड तक चलती है, इमाम बुखारी स्कूल सिस्टम भी उसके साथ उसी कानून को फॉलो कर रहा है, तो उसके बाद आला सानवी के लिए यूनिवर्सिटी के साथ इल्हाक होता है और यूनिवर्सिटी के तलबा जो यूनिवर्सिटी के ज़ेर निगरानी इम्तिहानात देते हैं, इमाम बुखारी स्कूल सिस्टम के ज़ेर निगरानी तालीम हासिल करते हैं, उन तलबा के में इनामात तकसीम होने जा रहे हैं। उनमें इनामात तकसीम करने के लिए मैं दावत दूंगा मोहतरम जनाब कारी अब्दुल रऊफ़ साहब को कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। थर्ड पोजीशन हासिल करने के लिए 3rd ईयर एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम पार्ट 1 3rd पोजीशन होल्डर स्टूडेंट राशिद फैसल, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम 2nd पोजीशन होल्डर स्टूडेंट मोहम्मद हारून एंड एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम द 1st पोजीशन होल्डर स्टूडेंट अब्दुल हन्नान स्टेज पर तशरीफ लाएं, अपना इनाम वसूल करें। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम 3rd पोजीशन राशिद फैसल, 2nd पोजीशन मोहम्मद हारून एंड द 1st पोजीशन होल्डर स्टूडेंट अब्दुल हन्नान। जज़ाकल्लाह उस्ताद मोहतरम। एसोसिएट डिग्री पार्ट 2 के अंदर चूंकि तलबा की तादाद कम है, मार्जिन बहुत सख्त है इनके दरमियान, तो 1st पोजीशन ही निकाली जा सकी है, लिहाजा एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम पार्ट 2 वो तलबा जो 3rd ईयर का इम्तिहान दे चुके हैं और इनका रिज़ल्ट भी आने वाला है, तो आपसे गुजारिश है कि दुआ करें कि ये हमारे तलबा भी आला नंबर्स के साथ कामयाब हो पाएँ। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम पार्ट 2 1st पोजीशन होल्डर स्टूडेंट तलहा अकरम, आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपना इनाम मोहतरम जनाब शेख समीउल्लाह शाहिद साहब मुदीर प्रिंसिपल एट आल जामे इमाम बुखारी, उनसे अपना इनाम वसूल करें। इसी के साथ साथ ओपन यूनिवर्सिटी के तलबा हमादुर रहमान, आप भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएं, अपना 1st पोजीशन होल्डर इनाम वसूल करें। हमादुर रहमान, उस्ताद मोहतरम एक बच्चा रह This is all about Jama Imam Bukhari. These all are those students who's got their prices. Jazakallah khairan. Who's got their prices and इन तलबा ने मेहनत की है, तो जिन तलबा ने मेहनत की है उनके इनामात उन तक पहुँचाए जा चुके हैं। मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम जनाब शेख समीउल्लाह शाहिद साहब से एक मरतबा फिर कि वो स्टेज पर आएँ और इनामात के सिलसिले को
آگے بڑھائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. الحمدللہ انتہائی مختصر وقت میں بڑے احسن طریقے سے جو عصری تعلیم کا رزلٹ تھا وہ پیش فرما رہے تھے ہمارے اسکول سسٹم کے پرنسپل محترم جناب سر زبیر صاحب.